اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب بہارستان اردو سے ایک نثر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے برزہامہ کی تاریخی اہمیت۔ برزہامہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ایک بالائی علاقہ ہے جہاں سے جھیل ڈل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ڈٹیرا اور پیٹرسن نامی 2 انگریز ماہرین نے یہاں پائے گئے بعض پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی۔ اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں زمین کی کھدائی شروع کی۔ پھر کیا تھا؟ انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ خرچ کر ایسے آثار دریافت کیے جو ایک قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخ دور کی بستی آباد رہی ہے جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ان کی گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھیں۔ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ برزہامہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں۔ دیکھو بچوں، برزہامہ جو ہے برزہامہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جو ہمارے یو ٹی کی راجدھانی ہے، گرمائی راجدھانی سری نگر سے یہ 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے شمال مشرق میں۔ یہ ایک بالائی علاقہ ہے جہاں سے جھیل ڈل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالائی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس جگہ سے ہم جھیل ڈل کا پورا نظارہ دیکھ سکتے، یعنی پورا جھیل ڈل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں برزہامہ سے۔ یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ برزہامہ کی کشمیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ ڈٹیرا اور پیٹرسن 2 انگریز ماہرین نے یہاں پائے گئے بعض پتھروں سے اندازہ لگایا کہ ڈٹیرا اور پیٹرسن یہ 2 انگریز ماہرین، انہوں نے جو وہاں پر پتھر پائے گئے ہیں ان پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی، یعنی پرانے زمانے میں کوئی قدیم بستی یہاں پر آباد، کوئی پرانی بستی آباد رہی ہوگی۔ اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں زمین کی کھدائی شروع کی۔ تو اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ تو محکمہ آثار قدیمہ جو ہے یہ پرانے اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والا حکومت کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی محکمہ آثار قدیمہ ایک محکمہ ہے، حکومت کا ایک شعبہ ہے جو پرانے اور تاریخی آثار جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنے والا ایک شعبہ ہے حکومت کا۔ تو یہ جو محکمہ آثار قدیمہ ہے انہوں نے وہاں پر زمین کی کھدائی شروع کی کیونکہ پیٹرسن اور ڈٹیرا نے ان پتھروں سے اندازہ لگایا کوئی بستی آباد رہی ہوگی۔ تو اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ نے کھدائی شروع کی، اس کی اور کھوج شروع کی۔ پھر کیا تھا؟ انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ خرچ کر ایسے آثار دریافت کیے۔ اس کے بعد انسان نے تلاش اور جستجو شروع کی، تلاش کی اور وہاں مٹی کاٹ کر اور زنگ خرچ کر بہت سارے آثار دریافت کیے۔ تو بہت سارے آثار دریافت کیے جن سے قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں، یعنی اس سے اندازہ لگا کہ واقعی یہاں پر قدیم کوئی بستی رہی ہوگی۔ تو ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی ہے۔ تو ماہرین کا خیال ہے کہ 2000 قبل مسیح کا زمانہ، ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل دور مسیح یعنی 2000 قبل مسیح کا زمانہ جو ہے اس دور میں کوئی بستی آباد رہی ہے جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ یعنی کشمیر میں اب تک جو سب سے قدیم یعنی پرانی دریافت شدہ بستی ہے وہ یہ ہے۔
اور اس جگہ جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے لوگ کی زندگی کیسے گزارتے تھے، کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ان کے گھروں میں جو استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں وہ کیسی تھیں، کیسی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ اور آثار قدیمہ، آثار ہو گیا اثر کی جمع، یعنی نشانات، نقوش، بنیاد جو وہاں پر ہوتی تھی۔ آثار قدیمہ نے علم نے اس قدیم بستی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی، اور اس کے بعد جو مقام آثار قدیمہ نے جس نے کھدائی شروع کی تھی وہاں اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کی۔ برج ہما کی یہ قدیم تحریک پتھروں کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ برج ہما کی جو یہ تحریک ہے اس کو پتھروں کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے، یعنی یہ جو برج ہما کی قدیم تہذیب ہے پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار زمانے مقرر کیے ہیں، تو جو ماہرین ہیں انہوں نے اس تہذیب کے 4 زمانے متعین کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے ہم اور پڑھیں گے دوسرے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ